یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ کی عبادت کیوں؟ توجہ ہے؟ اللہ کی عبادت کیوں؟ بڑا قرآن کا ایک لمبا موضوع ہے، میں اشارہ عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم کی عبادت کیوں؟ ایک حوالہ سنتے جائیے. یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ رب العالمین کا قرآن اور آیت نمبر 21 پہلا پارہ. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. اے لوگو، عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی. کیوں کیوں کیوں؟ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا اللہ. تو عبادت کے لیے ایک بھی صرف. اب آپ ایسا ایسا جواب نہیں آنا چاہیے. پیشانی بنانے والا، اگر پیشانی بنانے والا اللہ تو سجدے کے لیے ایک بھی صرف. اگر میری پیشانی پیر عمر نے بنائی ہوتی سجدہ بھی اسی کا کرتا. اگر میری پیشانی زندہ پیر نے بنائی ہوتی. ایک بات توجہ سے سننا، ولیوں کی ولایت برحق. خدا کی قسم، جن کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو ان کی ولایت کو نہ مانے اس سے بڑا کافر کائنات میں نہیں ہے. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ذمہ دار فرد ہوں میں اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا. جن ولیوں کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو ان کی ولایت نہ مانے بہت بڑا بے ایمان ہے. انبیاء کرام کی نبوت پر حق، اولیاء کرام کی ولایت پر حق، اللہ کے رسولوں کی رسالت پر حق، بزرگوں کی بزرگی پر حق، فقیروں کی فقیری پر حق، پیروں کی پیری پر حق. تمام کچھ گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کریم کے جتنے بھی نیک بندے ہیں عزت سب کی برحق، عبادت رب کی برحق. اگر میری پیشانی زندہ پیر نے بنائی ہوتی، میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرماتے تھے مولوی مانا کر رہا تھا اور کہتا ہے لا الہ، سورج الہ نہیں. مولوی صاحب نے مانا جو ہے آپ حضرت میرے شیخ فرماتے تھے مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ راول پنڈی والے. مولوی نے مانا کیا لا الہ، سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں، الہ صرف اللہ ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے کرج کے فرمایا مولوی جی یہ کیا مانا کر رہے ہو؟ ہمارے ملک میں سورج کی پوجا کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملک میں ستاروں کی عبادت کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملک میں چاند کے سجدے کوئی نہیں کرتا. کھول کے مسئلہ بیان کر، ڈرتا کیوں ہے؟ یوں مانا کر لا الہ، حضرت سلطان بہو الہ نہیں. بھائی آپ ڈر کیوں گئے ہیں؟ بزرگ ہے، نیک بندہ ہے، پر الہ لا الہ، لا الہ. الہ صرف کون ہے؟ الا اللہ. لا الہ. پنڈی والا امام بری الہ نہیں. اب ڈر گئے ہو، ڈر گئے ہو. کراچی والا عبداللہ شاہ غازی الہ نہیں نہیں. کراچی والا منگو پیر الہ نہیں 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 نہیں. خزدار والا زندہ پیر الہ، خزدار والا پیر عمر الہ. الہ صرف کون ہے؟ بزرگوں کی بزرگی برحق، اولیاء کی ولایت برحق، انبیاء کرام کی نبوت برحق، پر الہ صرف کون ہے؟ یعبدوننی، پیشانی بنانے والا اللہ تو سجدے کے لائق بھی صرف. ہاتھ بنانے والا اللہ تو ہاتھوں کے ساتھ مانگے اور دعا کے لائق بھی صرف کون ہے؟ وجود بنانے والا اللہ تو طواف بھی صرف بیت اللہ کا کریں گے اور کسی جگہ کا نہیں. فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
نزدیک لوگوں کو چاہیے صرف بیت اللہ شریف کا طواف کریں. اللہ اللہ. زبان بنانے والا اللہ تو زبان کے ساتھ پکاروں کے لیگ بھی صرف ایسا ہو گیا. کون ہے؟ توحیدیوں توحید کے جذبے کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ یہ میرے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت ہود. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. سورت ہود 12واں پارہ، اللہ اللہ، آیت نمبر 45. فرمایا ونادى نوح ربہ. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو اپنے رب کو پکارا. حضرت نوح نے کس کو پکارا؟ نادى نوح ربہ. اب میں پوری بات تو نہیں عرض کر سکتا، یہ موضوع نہیں ہے، اشارہ کر رہا ہوں. سورت کا نام سورت الانبیاء ہے. سمجھتے نہیں؟ اب ناراض تو نہیں ہو؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوستاں باشد کے گیرد دست دوست، دوست باشد کے گیرد دست دوست، در پریشان حالیوں درماندگی. سچا دوست وہ ہے جو مشکل میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے. ایک آدمی جا رہا تھا، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس نے اپنے دوست کو دیکھا کہ دشمن سے لڑ رہا ہے. اس نے دیکھا اوہ میرا دوست دشمن سے لڑ رہا ہے، بھاگا جا کر پھٹو پھٹ فوراً اپنے دوست کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. دوست کہتے یار چھوڑ یار کیا کر رہا ہے. وہ جتنا دوست چھڑاتا ہے یہ اتنا مضبوط پکڑتا ہے. دشمن کو تو موقع لگ گیا، مار مار مار. اس نے خوب دل ٹھنڈا کیا، دشمن بھاگ گیا. دوست نے مار کھانے کے بعد کہا بے وقوف تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا واہ جی واہ، آپ مجھ پر ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا. وہ کیسے بات ہے؟ یہ دوست باشد کے گیرد دست دوست، در پریشان حالیوں درماندگی. شیخ سعدی فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے جو مشکل میں اپنے دوست کے ہاتھوں کو پکڑ لے. میں نے بھی پکڑ لیا. اس نے کہا بے وقوف کا بے وقوف، تو نے بات سنی تو ہے، پڑھی تو ہے، پر سمجھی؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں. ہاں. اقبال نے کہا تو نمیدانی کے آئینے تجھیس، زیر گردوں سر تمکینے تجھیس، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. سورت کا نام سورت الانبیاء 17واں پارہ. یہ میرے سامنے اللہ کریم کی لارحب کتاب کھلی ہوئی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں او کائنات والو اللہ اللہ. سورت الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. 18 سال کے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے صحت مانگنے کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ کا نام اونچا لو، اللہ راضی ہوگا، اللہ رحمت کرے گا. کس کو پکارا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. عرض کرتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تو مہربانی کر، تو تکلیف ٹال، سب سے بڑا مہربان تو ہے. قبر پر جا کر مٹی نہیں کھائی. قرآن ہے قرآن. گلے اور بازو میں تویز نہیں لٹکائے، قبروں پر جا کر چادریں نہیں چڑھائیں. ایوب اذ نادى ربہ. وہاں قرآن تیرا انداز. اللہ نے نمونہ ذکر کیا
بیماروں تمہارے لیے نمونہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ. اللہ کرے اس کے دربار میں دعا کی حضرت ایوب علیہ السلام نے, اللہ تو میری تکلیفیں ٹال. رب العالمین فرماتے ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. سورۃ 23واں پارہ آیت نمبر 42 میرے سامنے. میرے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام, ذرا پاؤں کی ٹھوکر مارو نہ ایڑی مارو. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی ماری, اللہ نے پتھریلی زمین میں سے چشمہ جاری کر دیا, فرمایا پیتے جاؤ اندر کی بیماری دور, غسل کرتے جاؤ باہر کی بیماری دور. بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ قبروں کی مٹی میں شفا نہیں ہے, یہ تو شرک ہے. قبروں کی چادریں چڑھانے سے شفا نہیں ملے گی, مردوں کی پکار کرنے سے شفا نہیں ملے گی, یہ تو شرک ہے. شرک ہے. پکاروں کے لائق صرف کون ہے؟ اور سورۃ الانبیاء کا حوالہ, تفصیل نہیں سنا رہا, اشارہ عرض کر رہا ہوں, ترجمہ گھروں میں دیکھنا. سورۃ الانبیاء 17واں پارہ. اللہ 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 فرماتے ہیں نمبر 99 کے اندر وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. 120 سال کی عمر حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد مانگنے کے لیے کس کو پکارا؟ ایک جملہ کہتا ہوں دھیان سے سننا. نبیوں کا عاشق وہ ہے, نبیوں کا عاشق وہ ہے جس کا عقیدہ بھی نبیوں والا ہو. جس کا عقیدہ انبیاء والا نہیں ہے اسے نبیوں کے عاشق ہونے کا دعویٰ زیب نہیں دیتا. اور انبیاء کا عقیدہ, حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگنے کے لیے کس کو پکارا؟ عرض کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, میرا بھی کوئی وارث پیدا کر. بڑھاپے میں حضرت زکریا کو بیٹا دینے والا کون تھا؟ ہمیں اللہ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں انسان مایوس ہو رہا ہے؟ اللہ اور کچھ اشارہ کر رہا ہوں, حوالے گھروں میں دیکھنا. آیت نمبر 87 اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی کے پیٹ کے اندر رات کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, بادلوں کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, پر سارے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ایک اور جملہ سنیے احباب, شاید قیامت کے دن ملاقات ہو آپ کی اور میری. حضرت ایوب نے, حضرت زکریا نے, حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ ہی کو پکارا, کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں کیا. آپ ایک مرتبہ ذرا محبت سے پڑھیں نا بسم اللہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا معنی؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان. اب آپ توجہ کرنا, بڑا مہربان وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے وسیلے کے سنے. میں افسر کے پاس گیا کہ مہربانی کرو یہ کام ہے, اپلیکیشن ہے, بہت دور سے چل کے, نہیں جی میں کام نہیں کرتا, مہربانی کرو. نہیں کی جا رہا ہوں مایوس ہو کر. دوسرے افسر نے مجھے بلایا, کہاں جا رہے ہو؟ مایوس ہو کر جا رہا ہوں, کام نہیں کیا افسر نے. دوسرے نے کہا اس نے کام نہیں کیا, میں بغیر تعارف کے کام کر دیتا ہوں, میں تمام لوگوں کو کہوں گا دوسرا افسر بڑا مہربان ہے. مہربان وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے وسیلے کے کام کرے, بغیر سفارشوں کے کام کرے. اللہ کون ہے؟ الرحمان, بڑا مہربان ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ بغیر واسطے وسیلے کے اللہ نہیں سنتا, یہ اللہ کے رحمان ہونے کا منکر ہے.
پتہ نہیں آپ کو میرا جملہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ مچھلی کے پیٹ میں تیرے بغیر میرا حال جاننے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ میں تیرے بغیر میری پکار سننے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ میں تیرے بغیر مجھے مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس کی فریاد سنی، پکار سنی، دعائیں سنی، غم سے نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں میرا قانون حضرت یونس پہ بند نہیں ہو گیا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میرا قانون حضرت یونس پہ بند نہیں ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ یقین رکھ کر مجھے پکارتا رہے گا میں اسی طرح نجات دیتا رہوں گا۔ تمام انبیاء کس کو پکارنے والے؟ ڈھیلے ہو گئے ہو، کس کو پکارنے والے؟ اللہ فرماتے یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ آیت نمبر 90۔ امید رکھ کر، ڈر رکھ کر تمام انبیاء مجھے پکارا کرتے تھے، اور لوگ جن کو پکار رہے ہیں توجہ ہے، پنجاب والے کہتے ہیں بہاول الحق بیڑا تھک۔ سو گئے ہو؟ پنجاب والے کہتے ہیں بابا عبداللہ دے پتر ٹھلا۔ پاکستانی کہتے ہیں اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ جس کی زندگی کی کشتی جامع مسجد کوفہ کے دروازے پہ ڈوب گئی، دوسروں کی کشتی کیا پار لگائے گا؟ سورت کا نام سورت الاحقاف، یہ میرے سامنے 26واں پارہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ قرآن سناؤں کہ چھپاؤں؟ آیت نمبر 5 سناؤں گا انشاءاللہ۔ یہی تو مشن ہے میری جماعت، اشاعت و توحید سننا کا۔ اللہ اللہ۔ آیت نمبر 5 سورۃ الاحقاف 26واں پارہ، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ان کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اسے جواب دے سکتے نہیں۔ شواز کلندر کو پکارے قیامت تک جواب نہیں آئے گا، امام پری کو پکارے قیامت تک جواب نہیں آئے گا، زندہ پیر کو بلائے قیامت تک جواب نہیں۔ سچ ہے، کبھی کسی بلانے والے کو جواب آیا ہے؟ نہیں آیا، خدا کی قسم نہ قیامت تک آئے گا۔ قرآن سچا، قرآن اللہ کا قرآن۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک بلاتا رہے۔ امام پری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ عبداللہ شاہ غازی کو بلائے قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ حسن حسین کو بلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ حضرت علی کو بلائے قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ نبی ولی کو بلائے قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ اللہ کیوں؟ سوال سمجھ آیا؟ سوال سمجھو کہ تو جواب عرض کروں گا۔ اللہ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں۔ ان کو پتا، بولو ان کو پتا
کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا، بہاول الحق بیڑا دھک، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی، ان کو پتہ نہیں ہے، حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو، ان کو پتہ نہیں۔ قرآن سچا، بولو بولو سچا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورۃ کا نام المؤمنون، قرآن تیرے سمجھانے کے انداز سے قربان جاؤں، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ آیت نمبر 17 سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، اللہ فرماتا ہے میں مخلوق سے غافل نہیں ہوں۔ مسجد میں پکارے تو بھی اللہ سننے والا، مسجد کے باہر بھی اللہ سننے والا، بیت اللہ میں بھی اللہ سننے والا، بازار میں بھی اللہ سننے والا، رب کعبہ کی قسم ہر بولی میں بلائے تو بھی اللہ سننے والا، تاریکی میں بلائے تو بھی اللہ سننے والا، خدا کی قسم مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی سننے والا، اور بعد کمرے میں حضرت یوسف کی سننے والا۔ خلافت مل گئی تو کیا کریں گے؟ یعبدوننی، عبادت صرف میری کریں گے۔ زبان بنانے والا اللہ، تو زبان کے ساتھ پکار کے لیں گے بھی صرف، یہ پکار بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلافت ملنے کے بعد کیا کریں گے خلفائے راشدین؟ عبادت صرف میری کریں گے۔ نمبر 2، لا یشرکون بی شیئا۔ آپ کی توجہ ہو تو میں ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، سورۃ الانعام 8واں پارہ، اللہ کریم نے منظر بیان کیا، اور میری صداقت کا تو اندازہ لگائیں، میں قرآن کے حوالے آپ کو دکھاتا آ رہا ہوں۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ اور آیت نمبر 136، یہ قرآن کھول کے کھڑا ہوں، شک کو او نمبر دیکھو سٹیج پر آ کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما ذرا من الارض والانعام نصیبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون۔ ایک بار میری تسلی کرا دو، کھیتیوں اور فصلیں پیدا کرنے والا اللہ، جانور پیدا کرنے والا اللہ، تو حصے نکالنے کے لیگ بھی صرف ایک عرض کرتا ہوں چھوٹی سی ذہن نشین کرنا، حصے اللہ کے نام کے نکالو، ثواب بے شک پیر و مرشد کو پہنچاؤ۔ حصے اللہ کے نام کے نکالو، ثواب اپنے فوت شدہ والدین کو پہنچاؤ۔ حصے اللہ کے نام کے نکالو، ثواب جتنے مومن مسلمان گزر گئے ان کی روحوں کو پہنچاؤ۔ علماء کرام موجود ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اللہ اتنا مہربان ہے، ثواب ان تمام کی روحوں کو پہنچا دیتا ہے، بندے کا اپنا ثواب بھی کم نہیں ہونے دیتا۔ مکے والے کیا کرتے تھے؟ کھیتیاں بنائی اللہ نے، جانور بنائے اللہ نے، کرتے کیا تھے؟ جعلوا للہ مما ذرا من الارض والانعام نصیبا، سورۃ الانعام آیت نمبر 136۔ کھیتیوں میں سے، جانوروں میں سے حصے نکالتے تھے اللہ کے۔ یہ جو 5 بکریاں ہیں نا، یہ اللہ کے نام کی، یہ 5 گندم کی بوریاں اللہ کے نام کی ہیں۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ 5 بکریاں ہمارے پیر و مرشد کے نام کی منت، یہ 5 گندم کی بوریاں فلاں بابے کے نام کی منت۔ اب آپ منظر سمجھ آ رہا ہے؟ یہ 5 بکریاں اللہ کے نام کی، یہ 5
پیر فقیر یہ 5 بوریاں اللہ کے نام کی، یہ 5 بوریاں بزرگوں کے نام کی منت. اللہ فرماتے ہیں ما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اگر ان بکریوں میں سے جو اللہ کے نام کی بکریاں ہیں کوئی بکری بزرگوں کی بکریوں کی طرف چلی جاتی تو نہ نکالتے. اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے. کیا ہے ایک گندم کی بوری اگر ادھر شامل ہو گئی نا خیر ہے، اللہ بے نیاز ہے. اور اگر پیروں کے نام کی بوری اور گندم بکری اللہ کے حصے میں شامل ہو جاتی تو نکال لیتے. نہ 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 نہ، بابا ناراض تھی گیا تو گاٹا بن چھڑے. اللہ فرماتے ہیں سا ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں. یہی تو شرک ہے، شرک ہے. لا یشرکون بی شیئا، چیزیں دینے والا اللہ، نعمتیں دینے والا اللہ، تو حصے نکالنے کے لائق بھی صرف خلافت ملنے کے بعد خلفائے راشدین کیا کریں گے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت بھی صرف میری کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. آپ بولے بھی نہیں اللہ وحدہ، جو ایسا بولے گا یقین کچا ہوگا. اللہ وحدہ، یہی تو مشن سنانے آیا تھا کہ راہ وفا میں برتا جا، قرب کے زینے چرتا جا. راہ وفا میں برتا جا، قرب کے زینے چرتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ذکر بالجہر نہیں ہے، یہ تو دل میں ایمان ہے، زبان سے ظاہر کر رہا ہوں. تصدیق ہے، زبان سے ظاہر کر رہا ہوں. راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چرتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیری نفی تیرا اثبات، لا الہ نفی الا اللہ اثبات، تیری نفی تیرا اثبات.